نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا والاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر اللہ وهم کارہون۔ گزشتہ بیان میں آیت میں تفسیر میں عرض ہوا غزوہ تبوک میں جانے کا وقت آیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں جانے کا حکم دیا تو جو منافقین تھے وہ بہانہ بنانے لگے، جس کا ذکر پچھلی آیت پاک میں گزرا، اور یہ کہ ان کے بہانے جھوٹے تھے، اور تبوک میں اتنا لمبا راستہ، گرمی کی شدت اور بہت ساری چیزیں ان کے لیے رکاوٹ بن گئی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کہا ہمیں رہنے دیجئے، حضور نے اجازت دے دی، کچھ نہ فرمایا، مطلب کیوں نہیں چلتے، اور اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے پھر وہ رک جاتے، یا انہوں نے جو بہانہ بنایا تھا آپ تحقیق کرتے اور انہیں رسوا کرتے۔ پچھلی آیت پاک میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفت ستاری کے مظہر عتم ہیں، سب جانتے ہیں مگر پھر بھی درگزر فرما رہے نہیں آنا تو نہ آؤ۔ حقیقت یہ تھی کہ ان منافقین کا تبوک میں نہ آنا ہی اللہ کو پسند تھا، اگر وہ آتے تو کیا کرتے، جس کا ذکر اس آیت پاک میں اللہ فرما رہا ہے لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اے محبوب اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوا نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا، نقصان کہ اور کچھ نہ بڑھتا۔ والاوضعوا خلالکم، اور وہ تم میں فتنہ ڈالتے، تم میں فتنہ ڈالنے کو، یبغونکم الفتنہ، اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں غرابیں دوڑاتے، وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں۔ ایک جماعت ایسی تھی جو رک گئی، ایک جماعت بہانہ بنائی، اور ایک جماعت وہ تھی کچھ منافقین جو چلے بھی تھے، مگر وہ چلے جہاد مجاہد تبوک کے لیے نہیں بلکہ جاسوسی کرنے کے لیے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور اس لیے چلے تھے کہ جاتے جاتے مسلمانوں کو بہکاتے رہیں، کیا اتنا لمبا راستہ، کیا ضرورت ہے اتنا لمبا جانے کا، مدینہ میں کھجوروں کے باغ پکنے کا وقت ہے، کچھ کمزور ضعیف مسلمان مومنین ضعفاء ان میں بیچ میں غرابیں دوڑائیں، فتنہ ڈالیں، اس لیے ان میں جاسوس بھی تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، محبوب اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہ اگر آتے بھی تو سوا نقصان کے کچھ نہیں کرتے، الو جہاں بیٹھے گا اجاڑ دے گا۔ اللہ فرماتا لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اور محبوب بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا، تبوک کی نہیں، ان کی پہلے کی واردات موجود ہیں، کیا کہتے ہیں جنگ احزاب میں
احد میں اور اس طرح دیگر موقعوں پر انہوں نے کس طریقے سے فتنہ کا بازار گرم کیا، فتنے ڈالے تھے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، اور محبوب تمہارے لیے تدبیریں الٹی پڑیں یہاں تک کہ حق آیا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، اگرچہ انہیں ناگوار تھا۔ یہ خطاب پوری آیت کا غازیان تبوک سے ہے۔ گویا منشأ آیت یہ ہے، اے تبوک کے غازیوں، صحابہ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو مدینہ میں رہ جانے کی جو اجازت دی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا جانا خود رب کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ گویا حضور کی تائید ہو رہی ہے، اور حضور نے جو اجازت دی وہ حکمت خدا بندی کے تحت ہے، ورنہ سرکار کہتے ہیں سب چل رہے ہیں تمہیں بھی چلنا پڑے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مگر اللہ کی حکمتوں کے اسرار کے جاننے والے رسول اللہ ہیں، تو ان میں سے جو لوگ بہانہ بنائے تھے، اب ہم لوگ اب ایک آیت کریمہ کا آگے شان نزول آ رہا ہے، کیسے کیسے بہانے بنائے تھے۔ ایک آدمی تو کہتا تھا کہ حضور اب مجھے آپ تبوک میں لے جانے پر حکم نہ دیجئے گا، کیوں؟ کیا رسول اللہ میں عورتوں کا بہت دیوانہ ہوں، اور رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ ماشاء اللہ، آگے آ رہا ہے وہ بیان۔ تو حقیقت میں ان کا جانا خود اللہ کو پسند نہ تھا۔ اگر یہ لوگ صحابہ کے ساتھ تبوک میں جاتے تو کچھ نفع نہ دیتے، بجز اس کے کہ فساد پھیلاتے، نقصانی کرتے، لوگوں کے درمیان میں فتنہ پھیلاتے، چکر لگاتے، جھگڑا کرانے کے لیے دورے ڈالتے، ہر طرح سے فتنے ڈالتے، اور جو مجاہدین کی جماعت ہے اس کے مقابلے میں کفار کی بڑی جماعت، بڑی تعداد کا رعب دکھا کر ان ضعفائے مومنین کے دل میں رعب ڈالتے کہ واپس نہیں پلٹنا ہے، گھر بار ہے، یہ ہے، یہی ساری چیزیں اسی میں پڑھتے۔ اور آقا اللہ فرماتا ہے وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور ان میں تم میں ان کے جاسوس ہیں۔ کچھ لوگ صرف اس لیے آئے تھے، جو منافقین کے سردار تھے، انہوں نے کہا تھا کہ صرف رہو، دیکھو کیا کیا بات ہوتی ہے۔ جاسوسی کے طور پر ابھی اتنے جو ہے بے خبر تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری ان حرکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر ہے، اور حضور کے لیے جاسوسی کر کے طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں، تدبیریں سوچ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ان کا ساتھ نہ رہنا ہی ٹھیک ہے۔ اور فرمایا لقد ابتغوا الفتنہ من قبل، اور یہ پہلے ہی محبوب فتنہ چاہ چکے ہیں۔ غزوہ احد میں، احزاب، لیلۃ العقبہ میں انہوں نے طرح طرح کے فتنے کیے، اور اس غزوہ تبوک میں بھی ان کے کچھ لوگ مدینہ سے روانہ ہوئے مگر پھر واپس لوٹ آئے تھے۔ اب ان کو آنا ہی نہ تھا، مگر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو منافقین کے سرداروں نے کہا کہ اچھا تم بھی رہو، ایک دو منزل ہو تو واپس لوٹ آنا۔ اس سے کیا ہوگا نقصان کہ جب یہ لوٹیں گے تو دوسرے جو کمزور مومنین ہیں ان کے دل میں بھی شش و پنج ہوگا، یہ جا رہے ہیں تو چلو ہم بھی چلے جائیں۔ اتنا اکیلا آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو پھر آڑ ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، میں اکیلا ہی ہوں، مگر چند لوگ جب وہ اسی کام میں ملوث ہو جائیں تو پھر دل تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، اتنے لوگ تو ہیں، میں اکیلا ہی نہیں ہوں، تو دل ہلکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے تبوک میں چلے تھے کچھ لوگ، اور پہلے ہی سے پری پلان تھا کہ رستے میں کچھ پہنچیں گے، پھر بہانہ بنا کے واپس ہوں گے، تو جب یہ واپس ہوں گے تو جو کمزور ہیں
وہ بھی سوچیں گے گھر بار ہے، مدینے میں کھجور پکنے کا وقت ہے، اب لمبا راستہ 500 میل 750 کلومیٹر کا راستہ ہے، گرمی سخت ہے، تعداد رومیوں کی زیادہ ہے۔ اب یہ سارا سوچ کر یہ سب کیا تھا؟ فتنہ تھا۔ کیا تھا؟ یہ فتنہ تھا۔ اور اللہ فرماتے وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، اور محبوب تمہارے لیے تدبیریں الٹی پڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تدبیریں کرتے ہیں اور حضور کے خلاف تدبیریں الٹ پھیر کرتے ہیں، ایسا کر دیں گے، ویسا کریں، اسلام کو تکلیف پہنچائیں، اسلام کو گھٹانے کی کوشش کریں، حضور کو تکلیف پہنچائیں، تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حتی جعل حق، محبوب حق آیا، اللہ کی تائید آئی، اسلام آیا، آپ کی مدد آ گئی، وظہر امر اللہ، اللہ کا حکم ظاہر ہوا۔ حکم کیا ظاہر ہوا؟ یعنی ان کی ساری تدبیریں اللہ نے ان کے منہ پہ ماری، الٹی پھیری۔ جاسوس تدبیریں، منصوبے، طرح طرح کے دار الندوہ میں بیٹھ کر جو یہ مشورے ہیں، مگر محبوب جب وہ مشورہ آپ پہ آزماتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو باخبر کرتا ہے، اور ان کی تدبیریں مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ظہر امر اللہ، اللہ کا حکم ظاہر ہوا۔ اللہ کا حکم کیا ظاہر ہوا؟ محبوب جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین اللہ نے ظاہر فرمایا، اور محبوب کا چرچا رہا، اللہ نے ہر جگہ مدد فرمائی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ وہم کارہون، اور اگرچہ انہیں بہت ناگوار تھا، کب پسند تھا انہیں اس بات کا، اس بات کو کب پسند کرتے کہ اسلام آگے بڑھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں فتح پائیں، صحابہ، یہ سب پسند نہ تھا، اسی لیے وہ تدبیریں کرتے تھے۔ وہم کارہون، مگر اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اللہ کا حکم آیا، محبوب کی شان بڑھی، اسلام کا غلبہ ہوا اور حق آ گیا۔ وہم کارہون، یہ انہیں ناگوار تھا، مگر ہوا وہ جو رب نے چاہا، جس کا وعدہ رب نے فرمایا تھا۔ اگلی آیت کریمہ میں گزرا لیظہرہ علی الدین کلہ، اے محبوب آپ کو اس رب نے ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ کو، آپ کے دین کو، حق کو تمام دینوں پہ اللہ تعالیٰ غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ پڑے برا مانے مشرک، وہ برا مانے مگر رب کا جو حکم ہے وہیں ہو کے رہا۔ تو اس آیت کریمہ میں پتہ چلا کہ جو منافقین تبوک میں نہ آئے، حقیقت میں ان کا نہ آنا ہی رب کو پسند تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي عَلَى فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں سے کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے، کچھ لوگ منافقین میں کچھ لوگ جو کہتے تھے، اللہ فرماتا ہے محبوب ان میں سے کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجئے، تبوک میں مجھے نہ لے جائیے، مجھے حکم نہ فرمائیے یا رسول اللہ، اور فتنہ میں نہ ڈالیے۔ معاذ اللہ، یہ لوگ تبوک میں جانا فتنہ سمجھتے ہیں، جنگ میں جانا، اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور سنو وہ فتنے میں ہی پڑے ہیں۔ الا سقطوا فی الفتنۃ سقطوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبوک میں جائیں تو فتنہ ہوگا، حقیقت میں وہ نہ جائیں، مدینہ میں رہیں تو فتنہ۔ اس لیے مدینہ تو محبت کی علامت ہے، مگر جب محبوب مدینہ میں نہ رہیں تو پھر مدینہ میں نہ رہنا محبوب کی اتباع میں ضروری ہے۔ محبوب مدینہ میں ہے تو مدینہ ہے، اگر محبوب مدینہ میں نہ رہے تو پھر وہ کمال مدینے کا نہیں ہے، جہاں محبوب رہے وہاں جانا ہی مدینہ۔ اب یہ ہوا یہ تھا کہ
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی جب روانگی کا قصد کیا تھا تو ایک منافق جس کا نام جد ابن قیس تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، تھوڑا نامور آدمی تھا، حضور نے اس کو بلایا، کہا چل تو بھی چل، غزوہ میں تمہیں تبوک میں چلنا ہے۔ تو اس نے عذر کیا، یا رسول اللہ میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں اور حسین عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہیں کر سکتا، اور یا رسول اللہ ہم تبوک میں جا رہے ہیں، جس قوم یعنی روم سے ہم جہاد کریں گے تو ان کی عورتیں بڑی حسین ہیں، تو ممکن ہے کہ میں وہاں جاؤں اور ان کی عورتوں کو دیکھوں تو گناہ میں پھنس جاؤں، مجھ سے صبر نہ ہو سکے اور میں وہاں جا کر کسی بدی کا ارتکاب کر لوں اور فتنہ میں پھنس جاؤں، اس لیے یا رسول اللہ مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے، میں مدینہ ہی میں رہوں گا۔ یہ خود کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب ان کا مدینہ میں رہنا ہی فتنہ ہے، ان کا مدینہ میں رہنا ہی فتنہ ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ حضور مجھے اس فتنہ میں نہ پھنسائیں، معاذ اللہ مجھے چھوڑ دیجئے، یعنی مجھے حکم نہ کیجئے۔ مطلب اس کا کیا تھا منافق کا کہ میں تو ویسے چلنے والا نہیں ہوں، اب آپ حکم دیں گے اور پھر نہ چلوں گا تو پھر دو گناہ ہوں گے، ایک تو نہ چلنا کا، پھر آپ کے حکم کو نہ ماننے کا، تو آپ یا رسول اللہ مجھے حکم ہی نہ دیجئے چلنے کا۔ تو دیکھیے اب جس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں چلنا تو نہ چل، اب اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا صرف یہ بہانہ تھا، وجہ اس کی منافقت تھی، اس کا یہ صرف بہانہ تھا، وجہ اس کی منافقت تھی، یعنی نفاق کی بنیاد پہ وہ نہیں آیا، باقی ایسا قطعی طور پہ نہ تھا کہ وہ حسن کا شیدائی ہے یا رومیوں کے سامنے جب محاذ آرائی ہوگی تو ان کی حسین عورتوں میں وہ پھنس جائے گا، یہ صرف بہانہ سازی ہے، ہیلا تھا، بہانہ تھا، حقیقت میں اس کا نفاق اسے تبوک میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اب یہ چیزیں ہوئی جس پہ آیت کریمہ نازل ہوئی، منہم من یقول اذن لی، اور ان میں سے کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے مجھے رخصت دیجئے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے، الا فی الفتنۃ سقطوا، اور محبوب کہہ دو انہیں سن لو وہ فتنے میں ہی پڑے ہیں، فتنے ہی میں پڑے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہے کہ محبوب سے جدائی فتنہ ہے، محبوب حکم دیں نہ جائیں اور مدینہ میں رہیں، یہ دنیا میں فتنہ ہے، اور پھر اس نفاق کا بدلہ کیا ملے گا آخرت میں؟ دنیا میں تو یہ کہ رسوائیاں ہوگی، جب تبوک سے لوٹیں گے رسول اللہ آیت قرآن اترے گی، اور جو نہیں آئے ان کے بہانے رب جانتا ہے، ان کی رسوائیاں ہوگی، اور وہ بغیر عذر و بہانہ کے مدینہ میں رہ گئے، دنیا میں نفاق کی وجہ سے رسوائی، ذلت، اور آخرت میں ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور آخرت میں جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، انہیں گھیرے ہیں۔ گھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا دماغ، ان کا بدن، جسم کے اعضاء، ان کا دل، ان کے جسم کے ہر عضو جہنم میں جلیں گے، یعنی ایسا لگے گا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ گویا انہیں آگ کا لباس پہنایا گیا، اور مومن اگر جہنم میں جائے گا، پھر حدیث پاک پیچھے درس مشکات میں حدیث گزر چکی ہے دوپہر کو درس میں، مومن اگر جہنم میں جائے گا تو مومن کو آگ کا لباس نہیں پہنایا جائے گا، پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک مومن آگ میں رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کیسا بھی گنہگار تھا کبھی نہ کبھی سجدہ تو کرتا تھا، جہنم میں جائے گا اس کے سجدے کی جگہ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے اعضائے وضو میں جن چیزوں کو دھوتا تھا، سر ہے مسا، سر، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، ہاتھ کونیوں سمیت، اور یہ ساری چیزیں جو اعضائے وضو ہیں وہ بھی جہنم میں نہیں جلیں گے۔ مومن کو اگر اس کے گناہ کے سبب عذاب ہوا بھی تو جسم کے مخصوص اعضاء پر پورا وجود اس کا جہنم میں نہ جائے گا، جبکہ کفار کا حال یہ ہے ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جیسے لباس انسان کو پورا ڈھانک دیتا ہے،
آگ ان کا لباس بن جائے گی، آگ ان کا لباس بنے گی۔ تو ان منافقین کو جہنم میں یہ رسوائی، یہ عذاب آخرت کا اور دنیا میں رسوائی اور ذلت، یہ اسی لائق ہیں کہ انہوں نے دنیا میں سب سے بڑا گناہ تو یہ کیا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ اب حضور کی کرم نوازیاں تھی، سب جانتے ہیں، مگر درگزر فرما رہے ہیں، ورنہ یہ یہاں جا کے رات کو جو میٹنگ کرتے ہیں تو سب پتہ ہے، اور صبح جب آتے ہیں فجر میں مسلمانوں کے ساتھ، رات کو جو بات جو منصوبہ بن چکا ہے تو وہ صبح آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور صحابہ جو مخلصین ہیں انہی کی طرح رویہ رکھتے ہیں، اور دل میں کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو جو پلان بنایا ہے اس کی حضور کو خبر نہیں ہے۔ ارے تمہاری میٹنگ برخاست ہونے سے پہلے کاشانہ مصطفیٰ پہ جبریل خبر دینے آ گئے تھے۔ یہ ہے اللہ فرماتے ان تصب کا حسنہ تسؤہم، اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، تمہیں بھلائی پہنچے، جنگ میں فتح ہو، حضور کا چرچا ہو، لوگ ایمان لے آئیں، حضور کا چرچا، ایمان اسلام کا چرچا ہو، تو بھلے ساتھ میں بیٹھے ہیں مسلمان کو دیکھ کے ہنس لیں گے، مگر دل میں بھی گردن جھکائیں گے تو منہ خراب کریں گے۔ آج بھی ایسے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی یہ سب ایسے ہیں، اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے۔ دنیا میں ہندوستان میں بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں، مسلمانوں کو اگر بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، چاہے اب وشو ہندو پریشد والے ہوں، RSS والے ہوں، یہ سب اسی سبیل میں ہے، یہ سب اسی میں ہے۔ اور وہ جن کے جو ہے جن کی زندگی کا مقصد ہی اسلام کو مٹانا ہے، تو کبھی اگر وہ ہمارے ساتھ رہیں بھی تو چور بن کے رہتے ہیں، منافق بن کے رہتے ہیں۔ تو ایسی جماعت ہر دور میں رہی ہے، مسلمانوں کو بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور مسلمان پریشان ہوں تو وہ اندر خوش ہوتے ہیں۔ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی کا۔ ان تصب کا حسنہ، اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، یقولو، تو کیا کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہیں گے ہم نے تو اپنا پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اپنا کام پہلے ٹھیک کر لیا تھا، ہمیں تو معلوم تھا کہ وہاں جائیں گے تو نقصان ہوگا، جنگ ہاریں گے یا شکست ہوگی، تلواریں لگے گی، نقصان ہوگا، اس لیے ہم نے پہلے ہی سوچ لیا تھا نہیں جانا ہے۔ دیکھو نہ گئے تو بچ گئے، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ۔ یہ یقول کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، اگر صحابہ کو مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا کام پہلے ٹھیک کر لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور خوشیاں مناتے پھر جائیں، اور خوشیاں مناتے خوشی مناتے، چلو اچھا ہوا نہیں گئے تو بچ گئے، ورنہ ہم بھی شہید ہو جاتے، شہید کیا ہم بھی قتل ہو جاتے، اس لیے خوشی مناتے ہیں۔ جب زیادہ تعداد میں کسی جنگ میں صحابہ شہید ہو جائیں، نقصان ہو، جیسے احد کا نقشہ بدل گیا تھا تھوڑا، اور دوسری جنگیں ہوئی کچھ، تو پھر یہ لوگ مدینہ کے گیٹ پر کھڑے رہتے تھے، جیسے قافلہ آتا پہلے پوچھتے تھے کیا ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے، جب فگر زیادہ ہوتا جلدی سے جماعت میں جاتے کہ اچھا ہوا نہیں گئے، اتنے ہی بچے زیادہ شہید ہو گئے، ورنہ ہماری باری آ جاتی۔ تو یہ، اور پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹے، مسجد نبی میں حاضر ہوئے، مدینہ والوں کو ساری جنگ کی ردات سناتے، صحابہ افسوس کرتے، مدینہ کے کچھ لوگ افسوس کرتے، تو یہ بھی ساتھ میں آنسو بہا لیتے تھے۔ یہ اس لیے نفاق رب کو بہت ناپسند ہے، یہ چال بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ سامنے سے کچھ دل میں کچھ
با برہمن رام رام، با مسلمان السلام۔ اقبال کا ایک شعر کا مصرع ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی لیے یہ نفاق کفر میں بہت اعلی درجے کا جو کفر مانا گیا ہے، اس لیے اللہ نے منافقین کے لیے سزا بھی ایسی دی۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں منافق سب سے گہرے درجے میں ہے، سب سے گہرے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ان کی جو کرتوت تھی ویسا ہی عذاب دے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے مشکات وغیرہ میں کہ جہنم میں جب انہیں پیاس لگے گی تو انہیں پانی کا گلاس دکھایا جائے گا، جب دوڑیں گے تو وہ ہٹا لیا جائے گا، دکھایا کچھ اور گیا، پلایا کچھ اور گیا، کہا یہی تمہارا کام تھا، دنیا میں دکھاتے کچھ اور تھے، چھپاتے کچھ اور تھے۔ تو انہیں عذاب بھی ایسا ہوگا کہ دنیا میں جس طرح ان کی چالیں تھی اسی طرح عذاب ہوگا۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، محبوب فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ تمہارے خوشی منانے نہ منانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو بندے کے تعلق سے لکھ دیا ہے وہی ہونا ہے، وہی ہونا ہے، ہوگا مولانا۔ مگر ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا مددگار پروردگار ہے، ہمارے لیے اس نے جو لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے، مومنوں کا وہ مددگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا والی مددگار دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو مومنوں کو اندھیریوں سے نکال کے اجالے میں لے آتا ہے۔ اور جو کفار ہیں والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفار ہیں ان کے دوست طاغوت و شیاطین ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ اخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ شیاطین انہیں نور سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں، مگر مومن کا مددگار اللہ، والی اللہ ہے۔ تو پھر اس نے جو مومن کے لیے لکھا بہتر لکھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ مومن کے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرماتا ہے، مومن کے ساتھ اللہ اچھا معاملہ فرماتا ہے۔ ارے وہ رب اپنے مومن بندے پہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو وہ اچھا ہی معاملہ، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں رب پہ اچھی نیت باندھو، اچھی نیت رکھو۔ تو مومن اللہ پہ جیسی نیت رکھتا ہے اللہ اس سے بہتر فرماتا ہے۔ انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے گا، رب کر دے گا میرا کام۔ آپ کا بڑا پھنسا ہوا کام ہے، رب پہ نیت کرو، اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا یہ کام، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرا اللہ کی ذات پہ یقین ہے۔ آپ یقین رکھو اور اس یقین کو مضبوط بنا لو، یقین جانیے جیسا یقین رکھا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہ اللہ مومن کے لیے اس کی نیت سے بہتر فرما رہا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، محبوب فرما دو ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے لکھ دیا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا، ہمارا والی ہے، مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، جو رب پہ بھروسہ کرے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فرماتا ہے۔ آگے اسی مضمون کا ایک حصہ آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔